بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم کسی طالب علم سے کوئی کام لیتے ہیں تو اس کام کے لیے ہم ان طلباء کو پہلے تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب امتحان ہمارے سروں پر ہے تو اس امتحان کی تیاری ہم اس طور پر کرتے ہیں کہ ان طلباء کو ہم کسی دوسرے استاذ کے پاس بار بار بھیجتے ہیں تاکہ اس کے دل میں جو جھجک ہے، خوف ہے، وہ نکل جائے اور دوسرے آدمی کے سامنے، دوسرے قاری کے سامنے وہ قرآن پڑھنے کا عادی ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے اب رمضان چونکہ ہمارے سروں پر ہے، 2.5 سے 3 مہینے رہ چکے ہیں، اب ہم نے ان بچوں کو رمضان میں قرآن سنانے کے لیے تیار کرنا ہے جو بچے گردان کے بچے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ کبھی بھی ہم نے کسی ایسے بچے سے نوافل میں پارے نہیں پڑھوانے ہیں جو غیر گردان کیا ہوا بچہ ہو، یعنی جو حفظ کا طالب علم ہو۔ بسا اوقات ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کے پارے یاد کرنے کی نیت سے ہم ان سے نوافل میں پڑھواتے ہیں۔ اس سے غلطی یہ واقع ہو جاتی ہے ہم سے کہ وہ طالب علم چونکہ اس کو قرآن پختہ نہیں ہوتا، ایک تو وہ بہت جلد پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور جو نوافل میں پڑھے بندہ وہ پختہ ہو جاتا ہے، چاہے غلط پڑھے چاہے اچھا پڑھے۔ دوسرا یہ کہ اس کی غلطیاں بار بار آتی ہے جس کی وجہ سے وہ غلطیاں بھی اس کی پختہ ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی ہم نے کسی ایسے طالب علم سے نوافل میں قرآن نہیں پڑھانا جو حفظ کا طالب علم ہو۔ اب یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اس بچے کی تیاری کروانی ہے جو گردان کا طالب علم ہے، جس بچے نے اس سال تراویح میں قرآن سنانا ہے، تو سب سے پہلے ہم ایسا کر لیں کہ پورا قرآن اس کا ایک مرتبہ نکال لیں۔ اب وہ آپ پر ہے، آپ پورا قرآن خود سنتے ہیں، 2 پارے کر کے، 4 پارے کر کے، یا 5 پارے کر کے، یا ایسے طالب علم کے ساتھ اس کی جوڑی لگاتے ہیں جو سماعت میں مضبوط ہو اور اچھی طریقے سے سنتا ہو، اور اس طالب علم کی غلطیاں نکالے اور غلطیوں کی نشاندہی کر لیں۔ اس طریقے سے پورا قرآن ہم اس کا نکال لیں۔ اس کے بعد ہم اس کی نوافل میں ترتیب بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس طالب علم سے پڑھوا رہے ہیں اس طالب علم کا لہجہ بھی ایک ہو، بار بار ہم نے اس لہجے پر اس بچے کو عادی کیا ہوا ہو، اور جس وقت وہ یاد کر رہا ہو اس وقت بھی ہم توجہ دیں، جس وقت قرآن سنا رہا ہے اس وقت بھی توجہ دیں، اور جس وقت یہ تراویح میں ابھی نوافل میں سنائے گا اس وقت بھی ہم خصوصاً اس تراویح نفل میں شروع کرنے سے پہلے اس کو لہجہ سنا لیں کہ اس طریقے سے آپ نے یہ لہجہ سن کے اب شروع کرنا ہے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رہے، جو پوائنٹ کی بات ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی لہجے میں طالب علم سے نوافل میں قرآن پڑھائیں تو اللہ اکبر جو ہے کوشش کریں ہم اس کو اسی لہجے میں بار بار اس طالب علم سے پڑھوائیں، چونکہ جب اب جو ہے کوئی بھی طالب علم کوئی لہجہ شروع سے پکڑتا ہے اس کے لیے وہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ طالب علم نوافل میں قرآن سنانے کے لیے، پارہ سنانے کے لیے کھڑا ہوگا، تو اس کھڑا ہونے سے پہلے ہم اس کو پورا پارے کا عادی بنائیں کہ آپ پورے پارے کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ایک نظر دیکھ لیں کہ طالب علموں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں اور پورے پارے کو دہرانے کے لیے 20 منٹ 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس میں لگا دیتے ہیں، بلکہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ صفحہ دیکھ لیں، آپ دوسرا صفحہ دیکھ لیں، متشابہات دیکھ لیں، اور جہاں آپ نے رکوع کرنا ہے وہ رکوع آپ دیکھ لیں۔ دیکھنا اس کو کہتے ہیں۔ پورا پارہ اس کے ذہن میں ازبر ہو گیا، اب اس کے لیے تراویح میں پڑھنا مشکل نہیں ہوگا، آسانی سے پورا پارہ انشاءاللہ وہ پڑھ لے گا۔ تو یہ چیز بھی آپ نے ان کو بتانی ہے۔ جو طالب علم جس بچے کا پارہ سن رہا ہے نوافل میں، کوشش کریں کہ اس طالب علم کو آپ وہی پارہ دیں۔ آپ بالکل ہرگز ایسا نہ کریں کہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھنے والے کا پارہ الگ ہے اور جو سن رہا ہے اس کی منزل، آج کے دن کی منزل کوئی اور ہے، بلکہ دونوں کا پارہ ایک ہی ہو۔ اور آپ ایسا بھی ہرگز نہ کریں کہ آپ نے طالب علم کی سماعت کے لیے ایسے طالب علم کو لگا دیا ہے جس نے وہ پارہ پڑھا ہی نہیں ہے، یا وہ پارہ پڑھا ہوا تو ہے لیکن آپ نے سماعت والے طالب علم کو نیچے بٹھا دیا ہے یا کھڑے ہو کر اس کا وہ پارہ سن رہا ہے۔ اس سے وہ پختگی نہیں آئے گی بنسبت اس کے کہ جو جب دونوں کھڑے ہو کر نوافل میں ایک پڑھ رہا ہو دوسرا سن رہا ہو، وہ پختگی آئے گی۔ اس میں خرابی یہ واقعہ ہوگی کہ طالب علم باتوں میں مشغول ہو جائے گا،
اس طریقے سے وہ برکت نہیں رہے گی نوافل کی، یا پھر جو ہے اس کی طرف دیکھے گا تو وہ توجہ پھر نماز میں نہیں رہتی، جو ہمیں مقصود بھی ہے اور جو ہمیں جس سے ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں نوافل میں کھڑے ہو کر پڑھیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بسا اوقات بچے کمزور ہوتے ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کر 2 پارے 3 پارے نہیں سن سکتے یا نہیں سنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ ترتیب بھی قائم کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی کم پاروں کی ترتیب بنا لیں، 1 پارہ اس کو دے دیں یا 1.5 پارہ دیں، اس سے زیادہ پاروں کی آپ ترتیب نہ بنائیں۔ یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو سنانے والا ہے وہ کھڑے ہو کر سنائیں، اور جو سننے والا ہے آپ اس کے لیے کرسی کا بندوبست کر لیں، قریب میں بیٹھ کر وہ بھی نوافل میں پڑھتے ہوئے اس کا سنیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر پڑھنے والے کو بھی زیادہ کمزوری ہے تو آپ ایسا کر لیں کہ بیٹھ کر اس کی ترتیب بنا لیں دونوں کی، کہ وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کا پارہ سنیں، تو یہ بھی ایک بہترین ترتیب ہے۔ اب چونکہ اس طالب علم نے پارہ شروع کرنا ہے، اب شروعات کیسی کریں گے، چاہے نوافل میں ہو چاہے تراویح میں ہو، تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جب بھی کسی طالب علم سے آپ پارہ شروع کرائیں تو شروع میں اس کی جو ابتدا ہے وہ بالکل دھیمی آواز سے کریں۔ مثال کے طور پر ابھی ایک طالب علم نے پارہ شروع کر لیا ہے اور اس نے سٹارٹ لیا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس اوپر لیول پہ جب اس نے یہ الحمد پڑھا ہے، اس کے بعد پھر اس کو پورا پارہ پڑھنا ہے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اب آپ جب اس کو شروع کروائیں دھیمی آواز سے، یعنی جس کو ہم قرار کہتے ہیں، بالکل نچلے لیول سے، جیسے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس طریقے سے آپ نے نیچے لیول سے اس کو شروع کروانا ہے۔ اچھا، ایک غلطی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ طلبہ پڑھتے وقت اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جس سے ان بچوں کی عادت بن جاتی ہے آنکھیں بند کرنے کی۔ کل کو جب پھر وہ تراویح میں پڑھتے ہیں اس وقت بھی ان کی آنکھیں بند ہوتی ہے، تو آپ آج ہی کے دن سے ان کی ایسی عادت بنائیں کہ آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھنا ہے، تاکہ ان کی ابھی سے عادت بن جائے۔ سناتے وقت اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ 2 رکعت میں پورا پارہ پڑھ کر بچے سنا لیتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے ایک ترتیب یہ قائم کرنی ہے کہ آپ ان کے رکوعات کے نشان لگا لیں۔ کوشش کریں کہ آپ 20 رکعت میں ان کا 1.5 پارے کی ترتیب بنا لیں، کہ آپ نے فلاں جگہ پر پہلی رکعت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہاں تک پڑھنا ہے، پھر اگلی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں یہاں سے یہاں تک، دوسری رکعت میں یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے۔ ایسی ترتیب بنائیں گے تو ان کے لیے آنے والے کل میں انتہائی آسانی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ سننے والا اکثر ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کا سن رہا ہوتا ہے، جو اس کی دائیں طرف بالکل پاس کھڑے ہو کر سنتا ہے۔ یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 طالب علم کو اس کی سماعت کے لیے لگا دیں، یا آگے پڑھ کر جیسے امام والی کیفیت اس کو محسوس ہو، اور پیچھے جو سامعین ہیں وہ اس کے مقتدی ہوں گے، تو اس سے زیادہ اس بچے کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے لیے بھی ترتیب ہو کہ الگ سا کمرہ ہو بالکل، تاکہ اس میں وہ طالب علم پڑھے اور یہ طلبہ اس کے سنیں۔ ساتھ ساتھ آپ ان پر چکر لگاتے رہیں، یہ نہیں کہ ان کو اپنے آسرے میں چھوڑ دیا اور وہ ان کی رفتار کا پتہ نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی بلند آواز سے، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اگر وہ تیز پڑھ رہا ہے بہت زیادہ، چاہے وہ آواز اس کی تیز ہو چاہے اس کی رفتار تیز ہو، تو آپ نے اس کو اسی وقت بتانا ہے، پڑھ کے بتانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ تیز پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد،
تو آپ نے اس کو روکنا ہے کہ بیٹا آپ نے اس طریقے سے نہیں پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور جو رفتار ہے آواز کی وہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی ہے، تو ان چیزوں کا آپ نے لحاظ کرنا ہے. ایک اور بات کہ بچوں کو اس چیز کا بھی عادی بنایا جائے کہ جنت کی آیتیں آئیں، خوشی والی آیتیں آئیں، پیغمبروں کا تذکرہ ہے، ان کو آپ نے کس احساس سے پڑھنا ہے وہ چیز آپ نے بتانی ہے. جنت کا تذکرہ ہے، آپ خوشی کا لہجہ اپنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے اب جنت کی آیتیں ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ. اور اگر جہنم کی آیتیں آئے، چونکہ طالب علم ہوتے ہیں، انہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا، خاص آپ ان کو مقام بتا دیں. جیسے جہنم کا تذکرہ آیا، نار آیا، یا کافروں کا تذکرہ آیا، فساق کا تذکرہ آیا، اس طریقے سے جھوٹے لوگوں کا تذکرہ والذین کذبوا بآیاتنا، اس طریقے سے آپ ان کو خاص چیزیں بتا دیں اور ان سے پھر بار بار آپ کہلوائیں. منزل سناتے وقت بھی ان سے کہلوائیں اور نوافل میں پڑھاتے وقت بھی آپ ان سے یہ چیزیں کہلوائیں. اس سے یہ ہے کہ اور زیادہ خوبصورتی پیدا ہوگی. اب جیسے جہنم کا تذکرہ ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ. صدق اللہ العظیم. تو اس طریقے سے یہ چیزیں آپ نے ان کو بتانی ہے تاکہ ابھی سے یہ چیزیں ان کو مضبوط ہو جائے، ازبر ہو جائے. کل کو جب یہ تراویح میں قرآن پڑھے تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں. اچھا، سامع کے لیے جو انتہائی اہم بات ہے جو سن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ پارہ سنے طالب علم کا نوافل میں، تو جس وقت پڑھنے والا طالب علم رک جاوے تو اس کو فوراً غلطی نہ بتائے. یہ اس وقت سماعت کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے، اور اس کو ایک دفعہ اس کو پہلے تھوڑا سا ٹائم دے، کچھ سیکنڈ ٹائم دے، وہ خود ٹھیک کر لے گا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی پڑھنے والا رکتا ہے وہ خود ٹھیک کر لیتا ہے اگر سامع کو اس چیز کا پتہ ہو. اور اگر وہ خود ٹھیک نہ کر لے، آپ ایک دفعہ اس کے پیچھے سے بتائیں، پھر بھی ٹھیک نہ کرے آپ اس کو پھر غلطی بتا دیں. یہ نہ ہو کہ آپ سن رہے ہیں اور وہ ہلکا سا رکا، اس نے سانس لینے کے لیے تھوڑا سا رکا اور آپ نے غلطی بتا دی. اس سے کافی دقت ہوتی ہے، چاہے نوافل میں ہو چاہے تراویح میں ہو. تو اس چیز کو آپ نے دیکھ کر سننا ہے. یہ تو تھی اس وقت کی تیاری کے حوالے سے کہ ہم نے کس طریقے سے تیاری کروانی ہے بچوں کی. جس وقت وہ بچے تراویح میں قرآن کریم سناویں گے، اس سے متعلق 2-3 باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس روز جو پارہ ہے وہ بچہ خوب یاد کر کے کوشش کرے کہ 2 رکعت نوافل یا 4 رکعت نوافل میں پڑھ کر وہ پارہ سنا لے، بہت زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ مغرب کو جس وقت ہم افطاری کرتے ہیں، اس افطاری میں بھی ہم نے خاص رعایت کرنی ہے اپنے گلے کی. زیادہ ٹھنڈا پانی اور شربت نہیں پینا. اسی طریقے سے پیٹ بھر کر ہم نے کھانا نہیں کھانا ہے. سموسا، رول، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. کھانی بھی ہے تو آپ جو ہے ایسا کر کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کر کے جب پارہ آپ سنا لے میں تراویح میں اس سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد آپ اچھی طریقے سے جو ہے کھانا کھا سکتے ہیں. تو یہ خاص چیزیں ہیں. جس وقت آپ کو پھر دقت ہوگی، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور آپ کو ڈکاریں آ رہی ہیں اور سانس پھول رہا ہے آپ کا، آپ نہیں پڑھ پائیں گے، اس وقت آپ کو پھر دقت ہوگی. تو ان چیزوں کی آپ نے رعایت کرنی ہے. امید کرتا ہوں تمام باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی. جس بھی ساتھی کو باتیں پسند آئی ہو وہ مجھے ضرور کمنٹ میں مجھے بتائے تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو. اسی کے ساتھ لائک بھی دیا کریں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.